بیت المقدس کی طرف، لیکن آپ کی چاہت تھی کہ قبلہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہو جائے، تاکہ یہود و نصارہ یہ طعنہ نہ دیں کہ آج یہ ہمارے قبلے میں اقتدا کرتا ہے ہماری، کل ہمارے دین میں بھی ہماری اقتدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ موسیٰ کو کامیابی ملی، موسیٰ نبی تھے، اللہ کے رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول تھے۔ اللہ کے رسول کو یہ بات معلوم تھی۔ آپ نے کہا کہ جب موسیٰ کو آج ظلم سے کامیابی ملی تھی، ظالم غرقاب ہوا تھا، تو خوشی کے طور پر ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن کہا نہیں، یہودیوں کی مخالفت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر، اگلے سال اگر میں زندہ رہا، لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول سارے غیب جانتے تھے، کہا اگر میں زندہ رہا اگلے سال تو کیا کروں گا؟ یہودیوں کی مخالفت کرتے 10 کا روزہ تو مین ہے، اس کو رکھوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کروں گا؟ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کیوں فرمائی؟ تاکہ یہودیوں کی کیا ہو جائے؟ مخالفت ہو جائے۔ یہودی یہ نہ کہیں کہ مسلمان ہمارے طرح سیم کام کرتا ہے، ان کے پاس کوئی الگ مسئلہ نہیں ہے، سارا معاملہ میرا اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اگلے دن دین بھی ہمارا اپنا لیں گے۔ میرے بھائیو، یہ تھی اللہ کے رسول کی حرص۔ لیکن آج مسلمان کا عمل، اس کی شکل و صورت، اس کی داڑھی، اس کا لباس، اس کی شادی، اس کی طرز زندگی، اس کی اسٹائل، اس کے بالوں کی کٹنگ کیسی ہے؟ لگتا ہے دور سے مسلمان ہے؟ ہاں، کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دیکھنے میں بھی مسلمان لگیں۔ میرے بھائیوں، امام ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ آدمی اگر 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو روزہ نہ رکھ پائے، سو گیا یا کنفیوز ہوگا جیسے کہ اس سال ہوا، تو یہودیوں کی مخالفت ضروری ہے۔ 10 تاریخ کیا ہے؟ مین ہے، بنیاد ہے، اسے چاہیے کہ 10 اور 11 کو بھی روزہ رکھ لے۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ 9 کو بھی رکھیں، 10 کو بھی رکھیں، 11 کو بھی رکھیں، تو ہم نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ رکھا جائے، جتنا چاہے رکھے، صرف 10 تاریخ کو روزہ نہ رکھے۔ بدرجہ مجبوری یہ مسئلہ الگ ہے، کوشش کرے کہ یہود و نصارہ کی کیا ہو جائے؟ مخالفت ہو جائے، وہ 9 کو بھی رکھ لے، 10 کو بھی رکھ لے، 12 11 کو بھی رکھ لے، اچھی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان کیا کرے گا؟ دوریاں پیدا کرے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ ہے کل عاشورہ محرم کی شرعی حیثیت، جس سے صاف کیا معلوم ہوتا ہے؟ بولو، یہ دن خوشی کا ہے یا غمی کا؟ رنج و غم کا ہے یا مسرت اور شادمانی کا؟ زیب و زینت کا ہے یا عبادت اور ریاضت کا؟ بولو ہاں۔ اور یہ دن آرائش اور زیبائش کا ہے یا توبہ اور استغفار کا؟ توبہ و استغفار کا ہے۔ میرے بھائیو، افسوس کہ امت مسلمہ کے ایک بڑے طبقے نے آج کے دن کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ آج کے دن کو حادثے کربلا سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، آج کے دن کی شرعی حیثیت کو متعین کیا جاتا ہے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو لے کر۔ میرے بھائیو، 50 سال بعد اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس سے اسلام کے دینی اور شرعی تاریخ کی کوئی تبدیلی، اگر کوئی شخص کہتا آج کا دن عید کا دن ہے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے، اگر کوئی شخص کہتا آج کا دن غمی کا دن ہے تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے۔ اور دلیل یہ ہے کہ آج کا دن کون سا دن ہے؟ خوشی کا دن ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بلا شبہ مظلومانہ تھی، لیکن آپ ہی اس منزل کے شہسوار نہیں ہیں، بہت سارے صحابہ نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج کے دن کی حقیقت کے بارے میں اکثریت مسلمانوں کی کیا ہے میرے بھائیوں؟ غافل ہے۔ دشمنان دین و اسلام نے افسانہ سرائی کے ذریعہ، کس بیانی کے ذریعہ آج کے دن کی حقیقت پر کیا ڈال دیا ہے؟ پردہ ڈال دیا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ آج اگر ایک حق کا متلاشی اس بات کی کوشش کرے کہ دنیا کے کسی مکتبے میں وہ کون سی کتاب ہے جو واقع کربلا کی سچی تاریخ ہو، تو اسے پریشانی کا کیا کرنا پڑتا ہے؟ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بلا شبہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ خلفائے راشدین کے عہد کے بعد جس واقعے نے اسلام کے دینی، سماجی اور سیاسی تاریخ پر سب سے زیادہ گہرا اثر ڈالا ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ دنیا میں کسی بھی شہادت پر اتنا آنسو نہیں بہے ہوں گے،
جتنا کہ اس واقع حادثہ پر لوگوں نے بہایا ہے۔ لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تاریخ کا اتنا مشہور اور عظیم تاثیر رکھنے والا واقعہ بھی آج تاریخ سے کہیں زیادہ افسانہ کی صورت اپنا گیا۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ تاریخ کے بانی حضرت عبد الرحمن ابن خلدون کو یہ قاعدہ بنا دینا پڑا کہ دنیا میں جو واقعہ جتنا ہی زیادہ کیا ہوگا، مشہور ہوگا، اتنا ہی افسانہ سرائی اسے اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ دنیا کے اندر جو واقعہ جتنا ہی زیادہ مشہور ہوگا اتنا ہی اسے افسانہ سرائی اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ اور ایک مغربی شاعر نے یوں کہا ہے کہ انسانی عظمت کی انتہا یہ ہے کہ وہ افسانہ بن جائے۔ بلا شبہ 10ویں محرم کو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ طور پر شہید ہوئے۔ معصوم بچوں نے اینڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کا جام پیش پیا۔ کربلا کے ریگزاروں نے شہیدوں کے خون کو نوش کیا۔ سب کچھ اپنی جگہ حقیقت، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ شہادت کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیا اسے کم حیثیت رکھتی ہے؟ اگر کسی شہید کی شہادت پر رونا جائز ہوتا، گریبان چاک کرنا جائز ہوتا، سال بسال برسی منانا جائز ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ برسی ضرور منائی ہوتی۔ اگر کوئی شخص پوچھے کہ سب سے بڑا شہید کون ہے اسلام میں، تو یہ جواب کون دے گا؟ کوئی شیعی مورخ نہیں، زبان رسالت جواب دے چکی ہے، وہ سید الشہداء حمزہ۔ شہادت کے میدان میں حمزہ کے بعد کوئی مقام اور مرتبہ آتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت نے اسلامی تاریخ پر اثر ڈالا، ہم سب کو تکلیف ہے اس سے، لیکن آپ کی شہادت سب سے اول نمبر کی نہیں۔ اول نمبر کی اگر شہادت ہے تو کس کی ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دکھ کا اظہار کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہند بنت عتبہ نے نظر مانی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے بیکینہ کو چاک کر کے کلیجے کو چباؤں گی۔ چنانچہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جب شہید کر دیا تو ان کا آنکھ، کان، ناک، شرمگاہ سب کچھ کاٹ کر کے ہندا کو دیا، اور اس نے گلے میں ہار بنا کر کے پہنا، سینہ کو چاک کیا، کلیجے کو نکالا اور ہندا کو دیا تاکہ وہ کچا نگل جائے۔ اس واقعے فاجعہ کی خبر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلبلا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ملال ہوا، اتنا تکلیف ہوا کہ بعد میں جب وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وحشی میرے سامنے سے مت گزرا کرو، جب تم میرے سامنے آتے ہو تو چچا کی کیا آتی ہے؟ یاد آ جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر شہادت کی برسی منانا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دنیا علامہ کہتی ہے، معتقدین میں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معتقدین میں سے ہیں، وہ اس واقع حائلہ کو یا اس عظیم واقعے کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا واقعہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی آپسی رقابت اور خاندانی دشمنی کا نتیجہ تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایسے لوگ بھلے علامہ کہے جاتے ہیں، بھلے ان کا مقام اپنے سماج اور معاشرے میں بہت بڑا ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ عقیدت میں، احترام میں ہم چاہتے ہیں، ہم بھی احترام کرتے ہیں، لیکن عقیدت و احترام میں خیانت کی جائے، تاریخی غلطی کا ارتکاب کیا جائے، تاریخ کی حقیقت کو موڑ دیا جائے، یہ کسی اعتبار سے درست اور جائز نہیں ہے۔ اگر یہ لڑائی جو کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑی گئی، اگر یہ لڑائی خاندانی دشمنی کا نتیجہ ہوتی تو عامر سعد، جس کے ہاتھ میں امیر یزید کے لشکر کی کیا تھی؟ کمان تھی، جو میدان کربلا کا سب سے بڑا کیا تھا؟ جرنیل تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد ابن وقاص کا کیا تھا؟ عمر سعد، حضرت سعد ابن وقاص کا کیا تھا؟ بیٹا تھا، ہاشمی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا بیٹا عمر سعد، اس کے ہاتھ میں امیر یزید کے لشکر کی کیا تھی؟ کمان تھی۔ شمر جلجوشن جو واقع کربلا کا بانی اور مبانی تھا، حضرت عباس کے سوتیلے بھائی علمدار کا کیا تھا؟ ماموں تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، ان چیزوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لڑائی جو کربلا کے میدان میں ہوئی،
یہ لڑائی خاندانی دشمنی اور آپسی رقابت کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ فہم و فکر کی غلطی تھی جس کی بنیاد پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ شہادت کے ذریعہ بلند کرنا چاہتا تھا، اس ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ میرے بھائی اور دوستو، افسوس کی بات ہے آج محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ دیکھتے ہوں کہ مختلف چوراہوں پر، مختلف کوچوں پر، ہمارے ملکوں کے اندر پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان میں مختلف دینی پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ تصور اور تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ مجلسیں محبت آل رسول میں بپا کی گئی ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ ان مجلسوں کے اندر ان نفوس قدسیہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اسلام کے ان سپوتوں کو گالی دی جاتی ہے، تبرہ کیا جاتا ہے، گستاخیاں کی جاتی ہیں ان کے جناب میں، جن کی اگر سچی خدمات نہ ہوتی تو آج اسلام صحیح معنی میں ہم تک نہیں پہنچتا۔ اگر ان مجلسوں کے اندر جو دین کے نام پر لوگ بڑے بڑے جب و دستار پہن کر کے، بڑی بڑی ٹوپیاں لگا کر کے بیٹھتے ہیں، اگر ان مجلسوں میں ان ظالموں کو، ان کوفی ظالموں کو برا بھلا کہا جاتا جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ لکھ کر کے کہاں بلایا؟ کوفہ بلایا، لیکن جب نبی کے نواز فاطمہ کے دلارے وہاں پہنچے تو انہیں ظالموں کے ہاتھوں شہید ہونے پر کیا کر دیا؟ 70,000 کا لشکر جرار، 17 آدمی لے کر کے ابن زیاد جاتا ہے، اور سب کے سب اپنے گھروں میں کیا ہو جاتے ہیں؟ الکوفی لا یوفی، کوفی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا۔ آج مارا انہوں نے، الزام دوسروں کو دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یزید نے ایسا کیا، فلاں کیا۔ میں یہ بات مانتا ہوں کہ امیر یزید کی زندگی ہی میں، اس کے دور خلافت میں یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، لیکن آپ بتاؤ کہ یزید تو اللہ کی جناب میں پہنچ چکے ہیں، حسین بھی اللہ کی جناب میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ چکے ہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہوگا، لیکن تاریخ کے صفحات کیا بتاتے ہیں؟ کیا یزید واقعی معنی میں اس قتل میں ملوث تھا؟ پورے طور سے آپ کے پاس دلیل ہے، سر عام گولی چلتی ہے، ملک کی پارلیمنٹ، ملک بہت بڑا جو اپنے آپ کو اسلامی کہتا ہے، وہ یہ بتا نہیں پاتا ہے کہ قتل کیسے ہوا ہے، طبعی موت مری ہے، کوئی کسی کی جان گئی ہے یا فلاں، یعنی معاملہ درپیش ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کیا یہ ممکن نہیں کہ جن دشمنوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بلایا تھا، خط لکھ لکھ کر کے وفاداری کی ثبوت دے دے کر کے، انہوں نے ہی بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے کیا کر دیا؟ میں یہاں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یزید کوئی بہت اچھا جرنیل یا بہت بڑے بزرگ صحابی یا فلاں، یقیناً نواز رسول کے مقابلے میں اگر یزید کا مقابلہ کیا جائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں تو نیکیوں کا پلڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بھاری ہوگا۔ آپ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راج دلارے ہیں، آپ نواز رسول ہیں، آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ نیکیوں میں یزید کے مقابلے میں بہت اونچا ہے، بہت بھاری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے بھائیوں ہم اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ یہ لڑائی نیکی اور بدی کے درمیان تھی، ایک لڑنے والا کافر تھا اور دوسرا مسلمان تھا، جو آج پبلک کو تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے یہ غلط ہے۔ یزید بھی دنیا دار بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا اور مسلم حکمرانوں میں سے ایک حکمراں تھا، کس درجے کا تھا وہ اللہ کے جناب میں پہنچ چکا ہے، لیکن ہم اس کو کافر کہیں، اس کو فاسق کہیں، لعنتی کہیں اور اس پر سب و شتم کریں، یا اس کے واقعے کو لے کر کے ان اجلہ صحابہ کو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو بکر صدیق کو، عثمان غنی کو اور دیگر کو برا بھلا کہیں، اس سے ہماری کوئی نیکی، جن کو جنت ملنے والی ہے خلفائے راشدین کو گالیاں دے کر کے وہ جنت لیں، ہمارا کام تو یہ نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یزید کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، سب کچھ ٹھیک، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس معاملے میں یہ کہا جائے کہ سارا کا سارا معاملہ الٹ دیا جائے اور کہا جائے یزید کے بارے میں ایسا اور ویسا، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول جیش یغزو مدینہ قیصر وبشر لهم الجنہ، میری امت کی وہ جماعت جو سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگی، میں انہیں جنت کی کیا کرتا ہوں؟ بشارت دیتا ہوں۔ تاریخ کے صفحات سے پوچھو، امیر یزید نے اپنے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہی میں اس فوج میں نہ صرف یہ کہ شریک تھا، بلکہ اس